بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین۔ میں اپنی طرف سے اور قرآن کمپلیکس کی ایگزیکٹو اور تمام سٹاف اور اساتذہ کی طرف سے استادی مکرم مفتی الاسد آیت السلف مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، زینت القرآ استاد القرآ استادی مکرم قاری اللہ بخش نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان منہاج القرآن، بڑی ایکٹیو متحرک شخصیت، بڑی کمپیٹنٹ اور باصلاحیت شخص، میری مراد ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب زیدہ مجدہو، ان مرکزی مہمانان نظیفتار کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بقیہ تحریک منہاج القرآن، عوامی تحریک، MSM یوتھ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مہمان تشریف لائے میں انہیں بھی ویلکم کہتا ہوں، اور مشکور ہوں کہ وہ اپنی گناہ مصروفیات سے وقت نکال کے آج کے عظیم الشان دستار فضیلت اور محفل میلاد کے پروگرام میں تشریف لائے۔ مہمانان زیمدار کثیر ہیں، نام لوں گے تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا۔ میں اپنی طرف سے جو آج مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے، جیسے مجھ سے پہلے نظام المدارس پاکستان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان بنا اور اس کے بعد جو نظام تعلیم ملا ہمیں، جس کی وجہ سے اس قوم کی پریپریشن ہونی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1985-87 کی بات ہے، 85-83 میں جب 8th کے ایگزام، اسی وقت کچھ شعور بندے کو آتا، اور یہ مشن سکول میں میرا 8ویں کا امتحان تھا، پیپر تھے اینول، وہاں کیا واردات ہوئی، میں آج اس نتیجے اس بات کو میں رکھ رہا ہوں۔ والدین، اساتذہ، مینجمنٹ جو ہے اساتذہ، اور پلس اسٹوڈنٹ جو بچہ ہے، یہ ٹرائی اینگل ہے، بچہ، اسکول کی مینجمنٹ اور پلس پیرنٹس، ان تینوں کے ذہن میں صرف ایک بات ہے، کسی طریقے سے میرا 1000 یا پلس نمبر آئیں، کسی طریقے سے بس اتنے نمبر آگے میرے، اور آگے جو خواب ہے ہر ایک کا، میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں، نتھنگ ایلس۔ نہ اس میں اخلاقیات ہے، نہ انسانیت ہے، نہ کوئی مشن ہے، نہ کوئی آگے کو منزل ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، جتنے یہ نمبر لے کے نکلے، آج ایگزیکٹو پوسٹ پہ بیوروکریٹس اور فوج اور فلاں فلاں، آج ایک وہ بیماری جو اس وقت تھی، آج ہر ایک کی کھوپڑی اور دل میں ایک ہی ہے کہ دولت آئے، چاہے میں کسی کا بیڑا غرق کروں، کسی کو ذبح کروں، کچھ بھی آگے مقصد نہیں، صرف ایک ہے دولت آئے کسی طریقے سے۔ اور آقا علیہ السلام نے ہمیں باخبر کیا تھا، پہلی امتوں کے لیے فتنہ شرک تھا۔ آقا علیہ السلام نے میری امت کے لیے فتنہ شرک نہیں ہے، مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہوگی، مجھے اس کا خوف اور پریشانی ہے کہ مال دنیا کی محبت میں پڑھ کر یہ سب کچھ برباد کریں، ہمارے لیے مال کا فتنہ۔ آج دیکھ لیں، آج جیسے میں ابھی کھڑا ہوں، یہ ملک چند لوگوں نے چند ڈالر ٹکوں کی خاطر سب کچھ دو پہ لگا دیا، نہ انصاف، نہ عزت، نہ بیٹیوں کی عزت، نہ ماؤں کی عزت، نہ انسان کی عزت، کچھ بھی ان کی نظر میں نہیں، صرف کسی طریقے سے ہماری طاقت، عہدہ و منصب اور دولت ہماری قائم رہے، کسی طریقے سے اکٹھا کر کے، چاہے ہم سمندر میں مریں، کدھر لے کے جانا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس سے، یہ پے آؤٹ کم ہے۔ اس کے تناظر میں جو اسلام کا پیچھا
یعنی 1200 سال کا جو نظام تعلیم تھا، سب سے پہلے بیٹی اور بیٹوں کو کتاب و سنت پر اتھارٹی دی جاتی اور یعنی بہترین انسان بنایا جاتا کتاب و سنت کی روشنی میں، انسان بنایا جاتا، اس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے جوڑا جاتا، کتاب و سنت سے جوڑا جاتا، اور پھر والدین کا ادب اور حیا، انسانیت کا ادب اور حیا، اور ان کا مرنا جینا اللہ اور اس کا رسول اور مخلوق خدا کی خدمت ہوتی، خیر خواہی ہوتی، بلائی ہوتی، وہ سارا جنازہ نکل چکا۔ اس دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام استادی مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ عالیہ نے وہ ویژن دیا جو آقا علیہ السلام نے ویژن دیا تھا، جو کتاب و سنت سے ویژن کو ملا، اس امت کو جو ویژن ملا، اور آج منہاج القرآن دنیا کے کونے کونے پر اسی ویژن کو لے کے چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کو عام کرو، عشق مصطفیٰ کو عام کرو، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اولیاء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کے میدان میں اترو، اور اس طرح اپنی زندگی گزارو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی راضی تم پہ ہو اور اللہ کی مخلوق بھی تم پہ راضی ہو۔ اور آج یہ 96 میں یہ نور لے کر اس عظیم مادر علمی منہاج القرآن سے گجرات میں آیا، ساتھ اہلیہ تھی، ہم نے ایک چھوٹا سا سسٹم شروع کیا، اور پہلے نور اسلام، ساتھ اب دارالعلوم۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ریزلٹس جو ہیں الحمدللہ 2019 میں دارالعلوم میں 1019 نمبر بیٹی نے لیے جو ٹاپ کیے 1019، اور اس ڈوریشن میں ہمارے 1000 تک نمبر آنا مشکل رہے، بڑی آفر بورڈ سے فون آئے، ادھر سے کئی لوگوں نے رابطے کیے، نمبر آ سکتے ہیں، لیکن اس طرح میدان میں ہو جس طرح بقیہ فرنچائزز آئی ہوئی، مال لگاؤ۔ ہم نے کہا نو، اپنی زندگی میں نقل سامنے بھی تھی، لیکن ایک لفظ نقل کا نہیں لکھا کہ جو اپنے نمبر خود ہیں وہی لینے، اور آج تک الحمدللہ 96 سے آج تک ادھر محنت کرواتے ہیں، جتنی بھی مدد کرواتے ہیں، لیکن آگے نہ ایگزامینیشن مرکز سے رابطہ، نہ بورڈ سے رابطہ، نہ کسی اور سے رابطہ، نہ پیسے کا مدخل ہے۔ یہی وجہ ہماری بیٹیاں جب ایگزامینیشن امتحان میں وہاں جاتی ہیں سب کی جمع تلاشی ہوتی ہے، لیکن دارالعلوم کی بیٹیاں برقعوں میں نقاب میں ہوتی ہیں، نگران پہلے کھڑی کہتی ہیں بیٹی کو سیدھا کمرہ امتحان میں جانے دو۔ اتنی تربیت، دیانتداری، امانتداری، اور اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کا یہ کرم پھر شروع ہوا۔ 2019 میں دارالعلوم فل انگلش میڈیم 1019، 2020 میں 1021، اور 2021 میں آگے آ کر 1100 آؤٹ آف 1100، اور پچھلے سال 1017۔ ابھی جو 9th کا رزلٹ ہمارا ہے الحمدللہ، اس میں 517، 517، 504 اور 496 یہ بیٹیوں نے 9th میں نمبر لیے، 1 تو 3 بیٹیوں پر جائیں گی۔ الحمدللہ تربیت میں، تعلیم میں، اخلاقیات میں ہماری بیٹیاں بیٹے جدھر بھی گئے انہوں نے بتایا کہ ہم کسی مادر علمی سے علم بھی لے کے نکلے ہیں اور ساتھ تربیت بھی لے کے نکلے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت بھی لے کے نکلے ہیں، اور اللہ کے دین کے تعدد بھی یہاں سے لے کے نکلے ہیں۔ یہ تو ہمارا سکول کا نظام ہے، فل انگلش میڈیم، اور یہ رزلٹ ہیں۔ 3 سے 7ویں تک حفظ ہے، 3 سال میں 3 کلاسز بھی، 7 حفظ بھی۔ میں سمجھتا ہوں ہر بیٹی اور بیٹے کو حفظ کروانا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں 3 سال لگتے ہیں کم و بیش حفظ میں، ساتھ سکولنگ امیٹنی اور آف نہیں ہونی چاہیے کہ جب بچی حفظ کر لیتی ہے، کر لیتا آخرت میں تو 10 آدمی کو جنت میں لے کے جائے گا، ریوارڈ ہے، لیکن دنیا میں جو رشتہ ایک حافظ قرآن بیٹی اور بیٹے کا قرآن سے جڑتا، اللہ اس کے رسول سے جڑتا، 3-4 سال کی صحبت سے میں سمجھتا ہوں ساری زندگی لگے رہیں، کسی بیٹی اور بیٹے کا اس طرح کا تعلق نہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ سکتا، نہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑ سکتا۔ ان میں ادب آ جائے گا، حیا آ جائے گا، شرم آ جائے گا، بڑوں کا ادب آ جائے گا،
اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کا سٹیمنا، پکنگ پاور، قوت حافظہ، کنسنٹریشن، یہ ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز حفظ کی وجہ سے بچوں کو نصیب ہوتی ہیں جب وہ سیکولر ایجوکیشن میں آتے ہیں، ماڈرن سائنسز میں۔ کسی لیول پر کوئی جتنا ذہین بچہ ہو ایک حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا محنت کا سٹیمنا ہی اتنا، قرآن کی برکت سے اس کا حافظہ ہی اتنا۔ اور آپ دیکھ لیں 11 بیٹوں نے اس سال میں 7 سکولنگ بھی اور یہ کرم میں عطا ہوا۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں جب گیا تھا منہاج میں، ایک سینس سے اور ایک میں جنہوں نے ایف ایس سی میں 700 نمبر سے اوپر میرے تھے 800 نمبر، میں نے نہیں دیکھا کہ منہاج میں بھی شاید ہی کو بچہ 500-600 نمبر سے اوپر کو گیا ہو۔ ظلم یہ کیا ہم نے دین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو چنا علیہ السلام کو، وہ اس دور کا لیڈ برین تھا، کیونکہ اللہ کے دین کو سب سے لیڈ برین، ذہین برین چاہیے، کیونکہ سب سے مشکل سائنس دین ہے، دین ہے، سب سے ذہین استفادہ چاہیے تھا۔ لیکن غلامی اور اس کے بعد، اور میں یہ بھی روتا ہوں کہ یتیم کا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یتیم ہے، ہر ایک دست شفقت رکھتا کہ یہ یتیم ہے۔ دین ایک ایسا یتیم ہے جس کی یتیمی کا بھی ہمیں پتہ نہیں، جس یتیم کی یتیمی کا ہی پتہ نہیں ہوگا یہ یتیم ہے، اس کا کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ میں اور وہ دوسرا جو بچہ آیا تھا طاہر سے وہ بھی بعد میں کمیشن لے گیا۔ جو لنگڑا لولا، جو معذور، جو کمزور بچہ ادھر بیچیں، وٹ وڈ بی دا ریزلٹ؟ دنیا کے کسی شعبے میں نالائق سارے بیچ دیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ یہ قائد کے صدقے حضور سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ القدسیہ کی صحبت کا جو فیض تھا، یہ خیال تھا اللہ اور اس کے رسول نے کرم کیا تو ایسا نظام دیں گے جس میں برین اللہ کے دین کی طرف شفٹ ہو۔ اور یہاں ہم نے جب قرآن کمپلیکس بنا، پہلے تو بیٹیوں کی یعنی ساری جامعہ تھی، انٹر، گریجویشن، ماسٹر، بڑے بڑے لائق بیٹیاں، جاپان سے لے کے امریکہ، کینیڈا تک بڑے بڑے ادارے، 17-18 بیٹی صرف یو کے میں، ادھر بھی بڑے بڑے ادارے، گاؤں کے گاؤں ترجمہ تفسیروں نے پڑھایا، بڑا فیض عام ہوا۔ لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں جس میں مجھے سب سے بڑی خوشی ہے، یہ 7 شریعہ میٹرک اور اس کے ساتھ 5 کا LLB پنجاب یونیورسٹی کے تھرو، اور ساتھ 4 ایئر کا BS ان انگلش اور 4 ایئر کا BS ان اسلام، دونوں ایجوکیشن کو ہم نے یونائٹ کیا تاکہ صرف دین کے لیے تو یہ قوم اپنے لائق بیٹے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، لا کے لیے بھیجیں، BS ان انگلش کے لیے بھیجیں، BS اسلامی اسٹڈیز کے لیے بھیجیں۔ اور الحمدللہ اس وقت میرے پاس جو کیڈر آیا ہو بچوں کا 1060 آؤٹ آف 1100، 994-95 آؤٹ آف 1100، 800، 700 اس کیڈر کے بچے آئے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ بچے جب نکلیں گے، کیونکہ جس طرح پانی اپنا لیول مینٹین رکھتا، انسانی برین بھی اپنا لیول مینٹین رکھتا۔ جب یہ بچے اس کیڈر کے جب یہ دین اور یہ سارا لے کے جائیں گے، اس لیول پر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں گے کہ سوسائٹی کی کا ہر گروہ، ہر کلاس، ہر لیول انشاءاللہ ان کی گفتگو سنے گا اور سمجھے گا کہ اللہ کا دین کس مقام پر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اور یہ پہلی کلاس ہے الحمدللہ، اور یہ داخلہ شریعہ میں اسپیشل 96 سے آج تک، پہلے فیس بیس سسٹم کا جو مرکز کا تھا، لیکن میں نے کسی اورفن، کسی نیڈی، کسی ڈیزرمنٹ کو مالی پرابلم کی وجہ سے آج تک واپس نہیں کیا۔ نو ون کین سے دس۔ 16-17 سال نہ زکوٰۃ لی، نہ کھانے، نہ صدقہ، کچھ بھی نہیں، میری میس میں صدقہ نہیں پکا، لیکن کسی یتیم اور مسکین کو واپس بھی نہیں کیا۔ لیکن جب یہ سسٹم شروع کیا تو اس میں آج پہ ساری مدد، ابھی یہ شریعہ میں داخلہ، رہائش، کھانا، پڑھائی، لا، BS یہ سب فری ہے، 7 ایئر۔ اور مشکل اسائنمنٹ تھی، میری ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا، 2 دفعہ ہماری مشاورت ہوئی، آج اقبال صاحب، آج رفیق صاحب، آج اجاز صاحب، ساجد امین صاحب، الحاش شاہد محمود صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اسی طرح اور سارے آج اعظم رحمانی سے ایگزیکٹو میری ساری بیٹھی، انہی کا فیصلہ تھا ہم نے فری کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، الحمدللہ، پتہ بھی نہیں چلا
7 साल मुकम्मल हो गए। और मैं बेटों को 3 सवाल करता हूँ जब बात होती है, बेटे पढ़ाई के लिए आए हो, कोई कमी तो नहीं? शक बच्चों को साइड पे करके पूछें, ये कहेंगे हम आगे आगे और टीचर हमारे पीछे पीछे। खाने में कोई कमी हो नो। और तीसरा, तरबियत में 5 वक्त की नमाज तहज्जुद की कोशिश है कि जो भी बच्चे यहाँ से जाएं वो 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद की नेमत भी लेके जाएं। ये आज का थोड़ा सा मुख्तसर पैगाम था। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बेटियों की बेटों की तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, उन्हें दीन की मिले, कुरान भी मिले, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी मिले, तो इस मरकज़ सिस्टम में लेके आए। इंशाअल्लाह जो आए हैं वो बाखबर हैं, जो नहीं आए वो भी आएंगे, बाखबर हो जाएंगे।